السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ میڈیا فوکس کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبائیں، اور اگر ویلاگ اچھا لگے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں، یہی میری کامیابی ہے۔ جنگ ایران اور اسرائیل کی، جس میں امریکہ بھی ہے، یہ اگر جیسے جیسے بڑھتی جا رہی ہے، دنیا کی اکانومی جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ تباہ ہوتی جا رہی ہے، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، لوگوں میں عدم اطمینان ہوتا جا رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی پوزیشن بڑی نازک ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ پاکستان کا معاہدہ کیا ہوا ہے سعودی عرب کے ساتھ، دفاعی معاہدہ، کہ اگر ایک ملک پہ حملہ ہوگا تو دوسرا ملک اس کو سپورٹ کرے گا۔ لیکن یہ صورتحال اچانک ایک گمبھیر صورتحال سامنے آ گئی ہے کہ ایران ہمارا پڑوسی ملک ہے، ہمارے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہیں، اور کئی شیعہ کمیونٹی بھی پاکستان میں رہتی ہے، اور اس حوالے سے بھی ایران کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں۔ لیکن جس طرح ایران کے حملے خلیجی ممالک خاص کر کے سعودی پہ بڑھتے جا رہے ہیں، اور کل بھی انہوں نے 5 امریکن جو جہاز ہیں ان کو سعودی ٹیریٹری میں، سعودی حدود میں ان کے ایک بیس پہ حملہ کر کے ان کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا حملہ تھا، اور ایران یہی کوشش کر رہا ہے کہ خلیجی ممالک میں جتنے بھی اڈے ہیں امریکہ کے، تو ان کو تباہ کروں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ان کے کچھ میزائلز شہری علاقوں میں، ایئرپورٹس میں اور کئی اور سول جگہوں پہ گر رہے ہیں، جس سے ممالک میں بے چینی بڑھتی جا رہی ہے۔ ابھی فی الحال خلیجی ممالک اس پوزیشن میں اپنے آپ کو نہیں لے کے آ رہے کہ ایران کے ساتھ ڈائریکٹ حملہ کریں، ایران کے ساتھ وہ جنگ شروع کریں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا ہے۔ لیکن امریکہ اور اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ کسی بھی طرح یہ ممالک، خلیجی ممالک جنگ میں کود پڑیں، تاکہ اسرائیل کے لیے، گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے تھوڑی بہت اسپیس قائم ہو، اور وہ آگے بڑھے، تھوڑا سا جو ذخائر ہیں تیل کے ایران کے ان کو تباہ کرے، ایران پھر خلیجی ممالک کے تیل کو تباہ کرے۔ اس طرح یہ کر کے یہ وہ اپنے کچھ ناپاک مذموم ارادوں کو کامیاب کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن خلیجی ممالک بھی سمجھتے ہیں، اور عرب ممالک خصوصاً اسلامی ممالک بھی سمجھتے ہیں کہ یہ جنگ مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی جنگ کے طور پہ بھی استعمال کی جا رہی ہے۔ لیکن یہ شاباش ہے خلیجی ممالک کے صبر کو کہ انہوں نے ابھی تک صبر کیا ہوا ہے، وہ آگے نہیں بڑھ رہے۔ اگر وہ بڑھ گئے تو پھر حالات اور مزید خراب ہو جائیں گے، کشیدہ ہو جائیں گے، لیکن پاکستان کی پوزیشن پھر بہت خراب ہو جائے گی، نازک ہو جائے گی۔ ایک طرف ہمارے سعودی عرب والے ہیں جن کے ساتھ ہمارا دفاعی معاہدہ ہے، ہمارے کئی لاکھ ہیں لوگ وہاں مزدوری کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، وہاں اوورسیز پاکستانی وہاں کام کرتے ہیں، وہاں سے ریمیٹنس بھیجتے ہیں، زر مبادلہ بھیجتے ہیں، ہماری اکانومی کو بہت بڑا بوسٹ اپ بھی کرتے ہیں۔ اور ادھر ہمارا ایک پڑوسی ملک ہے ایران، اگر اس کے ساتھ ہماری جنگ شروع ہو گئی تو آپ کو تو ویسے ہی پتہ ہے کہ ادھر افغانستان سے جنگ ہو رہی ہے، ادھر بھارت سے دوسری سرحد پہ ہو رہی ہے، اگر یہ محاذ بھی کھل گیا تو پاکستان کے لیے بہت بڑی خطرناک صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے رحم کرے۔ اور امریکہ اور اسرائیل کو کوئی جلدی نہیں جنگ بند کرنے کی، وہ ٹھک ٹھک کر رہے ہیں، وہ تباہیاں بھی کر رہے ہیں، تہران کو تباہ کر رہے ہیں، اور کئی علاقوں میں بمباری کر رہے ہیں، لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ خلیجی ممالک ڈائریکٹ حملے کریں۔ اگر خلیجی ممالک حملے کر گیا تو پھر تو جنگ پورے مشرق وسطیٰ میں، مڈل ایسٹ میں پھیل جائے گی، پوری تباہی ہو جائے گی سارے عرب ممالک کی، ایران کی، اور فائدہ کس کو ہوگا؟ فائدہ اسرائیل کو ہوگا، امریکہ کو ہوگا، ان کے اور اتحادیوں کو ہوگا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ دونوں سائیڈز، ایران بھی اور خلیجی ممالک بھی، یہ الگ بات ہے ایران اکیلا ہے، اس کے پیچھے کئی دشمن لگے ہوئے ہیں، اسرائیل بھی اس پہ حملے کر رہا ہے، امریکہ بھی حملے کر رہا ہے، لیکن سب سے بڑی اہم بات جو ایران کے پاس ترپ کا پتہ ہے وہ آبنائے ہرمز ہے۔ اس کے بند ہونے سے یورپ میں بھی ایک انفلیشن ہو گیا ہے، مہنگائی بڑھ گئی ہے، اور کل G7 ممالک میں جب ٹرمپ نے خطاب کیا تو اس کو کہا گیا، زور دیا گیا، ان جو 7 ممالک کے جو سربراہان ہیں یا نمائندے ہیں،
انہوں نے ان کو کہا کہ جی آپ خدا کے واسطے جنگ کو بند کر دیں، اس سے ہمارے پوری دنیا میں ہلچل ہو گئی ہے، اکانومی تباہ ہو رہی ہے۔ تو لیکن وہ امریکہ کے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہہ دیا کہ جی ممالک کو کہ جی وہ ہم ایران نیئر ٹو وہ ہتھیار پھٹا کر پھینکنے والا ہے، اور وہ ابھی اس کے پسا ہیں، وتھڈرا کرنے والا ہے، سرنڈر کرنے والا ہے، ان کی لیڈرشپ ساری چھپ گئی ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے۔ لیکن اسی وقت ہی ایران کے پریزیڈنٹ اور وزیر خارجہ القدس ریلی میں تہران میں ظاہر ہوئے، ان عام آدمیوں کے ساتھ تھے، اور وہاں اس ریلی پہ بھی بمباری کی گئی۔ لیکن شاباش ان جوانوں کو جنہوں نے اللہ اکبر کے نعرے لگا کے دشمن کے ان واروں کو کوئی خاطر میں نہیں لائے۔ چائنا ساری صورتحال کو بڑی سنجیدگی سے دیکھ رہا ہے کہ کیا کچھ کیسے کام ہو رہا ہے، لیکن اب سارا زور پاکستان پہ ہے خطے میں کہ پاکستان کیا صورتحال اختیار کرتا ہے۔ پاکستان کے پرائم منسٹر نے، جیسے میں نے کل کے ویلاگ میں بتایا، کہ ایمرجنسی میں وہ جدہ بھی گئے، وہاں پہ پرنس محمد بن سلمان سے ملاقات بھی کی، پھر ان سے بات کی، اس میں ہمارے آرمی چیف بھی فل کٹ میں نظر آئے، اور وہاں پہ بھی ان سے بات چیت کی گئی۔ لیکن آخر اس کا سلوشن کیا ہوگا؟ ابھی تک یہ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں خلیجی ممالک کو کہ انہوں نے کسی بھی اریٹیٹ نہیں ہوئے ہیں، ابھی کسی بھی چیز کا بدلے کا فی الحال جواب نہیں دیا۔ وہ پھر انٹرسیپٹ کر رہے ہیں، میزائلوں کو روک رہے ہیں، ڈرون کو روک رہے ہیں، لیکن اگر انہوں نے حملے شروع کر دیے جوابی تو پھر خطہ تباہ ہو جائے گا، پاکستان کے لیے بڑی مشکلات ہوں گی۔ دیکھتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ فی الحال تو امریکہ اور اسرائیل اپنی ضد پہ قائم ہے، لیکن ادھر ایران بھی ان کو ٹوٹے چبوا رہا ہے، اور جب تک آبنائے ہرمز پہ ان کا کنٹرول ہے تو یہ چیز ایران کے تھوڑے بہت فائدے میں جا رہی ہے، کیونکہ فرانس اور اٹلی نے بھی ایران سے درخواست کی ہے کہ ہمارے جہاز کو اجازت دی جائے کہ ہم یہاں سے گزریں، ہم اپنا تیل لے جائیں، اور ترکی کے جہاز کو ایران نے پرمیشن دی ہے۔ تو یہ گیم بھی چل رہی ہے، دیکھیں، اللہ کرے ان کے بات سب کو سمجھ میں آ جائے اور خطے میں امن ہو، غریب آدمی اور ممالک جو ابھی ابھر رہے ہیں ان کی اکانومی کو کچھ زیادہ ہی ٹھیس نہ پہنچے، اور پاکستان کی عزت اور حفاظت قائم رہے۔